السلام علیکم، میں ہوں بشیر خٹک۔ اسلام آباد کے پریس کلب میں ایک دن پہلے ایک پریس کانفرنس کرنی تھی۔ فوجی ریٹائرڈ افسران کی تنظیم نے، جو کہ جرنیل سے لے کر بریگیڈیئر کرنل اور میجر تک، اس میں اپنے فیملیز انہیں لیڈیز اور ایون نوزائیدہ عمر کے جرنیل اور آرمی آفیسرز بھی موجود تھے، اور ان کو اجازت اسلام آباد پریس کلب میں پریس کانفرنس کی اجازت نہیں دی۔ اس اجازت نہ دینے کے بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ اس کرپٹ، اس امپورٹڈ اور اس غنڈہ اور اس پاکستان اینٹی پاکستان حکومت کے سوچ اور مائنڈ سیٹ کی، جو پاکستان کے جتنے بھی چاہنے والے محب وطن، وہ سویلین ہو یا وہ فوجی حضرات ہو یا وہ کسی اور ادارے سے یا کسی بھی پارٹی سے ہو، ان کو کسی نہ کسی طرح اپنے آواز اٹھانے سے منع کرنا، اور منع کرنے والے یہ جو گروہ ہمارے اوپر مسلط کی گئی، پی ڈی ایم کی صورت میں ہو یا وہ پی ایم ایل این کی صورت میں ہو، ان کی اس سوچ کا ایک غنڈہ گردی، اس سوچ پہ ان کو منع کیا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے کچھ حقائق سامنے لانے تھے، اور ان کا ایک احتجاجی انداز میں، ان کے ایک شکوہ اور گلے کے انداز میں یہ پریس کانفرنس تھی جو یہ ریکارڈ کرانا چاہ رہے تھے۔ اچھا، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس میں ایسے نوزائیدہ اور جسے کہہ سکتے کہ ضعیف ترین شخصیت بھی اور شخصیات بھی موجود تھے، جنہوں نے 1965 اور 1971 کے جنگ بھی لڑی تھی پاکستان کے لیے، اور وہ قائد اعظم کے زمانے سے فوج میں اپنے جان کے نذرانے اور اپنے اس پاکستان اور محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے اس پاکستان کے لیے کیا کچھ قربانیاں نہیں دے چکے۔ ان کو بھی اتنی شدید گرمی میں 42-43 درجے کے سینٹی گریڈ کے ساتھ، وہ انہیں درجہ حرارت کے ساتھ، اس درجہ حرارت میں ان کو روڈ پہ باہر احتجاج اور پریس کانفرنس کا احتجاج وہ کرنا پڑا، اور انہوں نے بہت کچھ وہاں پہ جو ان کے اپنا موقف تھا، بہت کچھ عوام کے سامنے اور اداروں کے کیے ہوئے وعدوں کے، جو اس اتحادی جماعت کے تحریک عدم اعتماد کی وجہ سے رجیم چینج ہوا، اس حوالے سے یاد دہانی بھی کرا دی، اور کسی نہ کسی صورت میں اپنا شکوہ بھی درج کرایا، خاص کر جنرل باجوہ کے حوالے سے، خاص کر فوج کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے۔ یہ ریٹائرڈ فوجی افسران کی تنظیم، جس میں علی قلی خان، یعنی جنرل علی قلی خان بھی، جو کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے لسٹ میں بھی کسی وقت کسی زمانے میں وہ شامل تھا کہ وہ بھی ایک چیف آف آرمی اسٹاف جنرل بننے والا ہے، لیکن اس کو پھر کراس کیا گیا تھا، تو وہ جنرل علی قلی خان اس کو لیڈ کر رہے تھے، اور وہ بھی اس احتجاجی کانفرنس میں شامل تھے۔ اس میں ہوا کیا، اس میں ان ریٹائرڈ افسران نے، جو کہ ملک کے لیے واقعی درد رکھتے ہیں، انہوں نے اپنی قربانیوں کے اور فوج کی قربانیوں کے اور فوج کے واقعی سیاست سے دور رکھنے کے، پھر اگر کسی وجہ سے کسی سینس میں سیاسی میدان میں انہوں نے، فوج نے اگر کوئی مداخلت بھی کیے، تو وہ اس قوم کو تباہی سے، اس قوم کو خانہ جنگی سے اور اس قوم کی دیوالیہ سے بچاؤ کے لیے مداخلت کر چکے اور کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے جنرل باجوہ کے حوالے سے بھی کچھ انکشافات اور کچھ شکوے کیے ہیں۔ وہ یہ کہ جنرل باجوہ نے ان کے ساتھ، میرے خیال سے اتحادی جماعت، جب یہ عمران خان کی حکومت رجیم چینج کی ایک مداخلت اور ایک سازش ہوئی تھی، تو اس کے بعد میرے خیال سے حالات خراب ہونے کی وجہ سے، یہ اس ناانصافی کی وجہ سے، انہوں نے اپنی وساطت سے، اس ریٹائرڈ فوجی افسران نے
اپنی ایک تنظیمی یوں سمجھے کہ ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے اپنے وطن کو فوج کے اندر رہتے ہوئے یا فوج کے باہر اس ریٹائرڈ افسران کی تنظیم بنانے کے بعد یا تنظیم بناتے ہوئے اس تنظیم کی صورت میں جنرل باجوہ سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے باور کرایا تھا، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم یعنی باجوہ صاحب نے وعدہ کیا تھا، جنرل باجوہ صاحب نے، کہ ہم کیا کریں گے، ہم الیکشن کے انتخابات کے کرانے کے اعلان اس حکومت سے کرانے جا رہے ہیں، تو لہٰذا یہ حالت کنٹرول میں صورتحال کنٹرول میں ہو جائیں گے اور الیکشن کرا دیے جائیں گے۔ اس کا بھی اعادہ کرایا، اس کا بھی یاد دہانی کرا دی کہ وہ جو وعدہ کیا گیا ہے جنرل باجوہ صاحب وہ اپنا وعدہ پورا کرے۔ یہاں پہ سوالات تو اٹھتے ہیں، جو سننے والے ہیں اس پریس کانفرنس کو سن کے دیکھ کے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کون ہوتے ہیں کہ یہ پریس کلب اسلام آباد سے اس ریٹائرڈ فوجی جنہوں نے ساری عمر فوج کے لیے، اس ملک کے لیے اور اس ملک کی سالمیت کے لیے، اس ملک کے دفاع کے لیے اور ان عوام کے دفاع کے لیے قربانیاں دیے، اور ان کو اس طرح تذلیل ان کی کیا جائے اور ان کو منع کیا جائے اسلام آباد پریس کلب سے کہ وہاں پہ آپ یہ کانفرنس نہیں کر سکتے، اور اگر آپ نے پریس کانفرنس کرنی ہے تو آپ روڈ پہ کر لیجئے، اور اس دھوپ میں، اس اذیت میں، اس تکلیف میں اور اس تذلیل کے ساتھ انہوں نے پھر اس اتنے شدید گرمی میں باہر وہ احتجاج ریکارڈ کرایا، وہ پریس کانفرنس ریکارڈ کرایا۔ یہ احتجاجی پریس کانفرنس ایک قسم کا تھا کیونکہ اس میں گلے شکوے اور بہت سارے رجیم چینج کے جو معاملات تھے، پھر حکومت کی الیکشن انتخابات کے حوالے سے جو ڈیمانڈ کیا گیا، تو اس انداز سے، اس باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے، مبصرین اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک احتجاجی پریس کانفرنس تھا۔ تو لہٰذا اس میں کیا کہ اس میں لیڈیز بھی بڑی تعداد میں، ان کی اہلیہ اور اہلیات بھی اس میں بڑی تعداد میں شامل تھے، ان جرنیلوں کے، ان ریٹائرڈ افسر کے، اور اسی جو ایک ریٹائرڈ افسران کی تنظیم ہے ان کی فیملیز بھی موجود تھی بہت کافی تعداد میں، اور ان کے اوپر پھر یہ جو ٹاؤٹ قسم کے میڈیا ہے، یہ جو ڈیپ پاکٹس قسم کے میڈیا ہے، ان لوگوں نے وہاں پہ اپنے سوالات میں ان کو ٹارگٹ بھی بنایا گیا ایک پراپر منصوبے کے ساتھ، جو ان کو اس پی ایم ایل این اور اس پی ڈی ایم جو کہ غنڈہ اور کرپٹ ذہنیت کے مالک ہے، ان کی طرف سے جو ہدایات دی گئی تھی کہ اس قسم کے سوالات کرنے اور ان کی حوصلے پست کرنے ہیں، اس قسم کے جملے آپ لوگوں نے کھسنے ہیں، اور اس قسم کے سوالات آپ لوگوں نے ٹارگیٹڈ سوالات، اور وہ بھی اپنے انہیں پی ٹی آئی یا حق اور سچ کے حوالے سے اگر ان کا کوئی موقف ہے اس کو رد کرنا ہے، سوالات ایسے کرنا ہے کہ ان کی اس میں تذلیل ہو جائے۔ تو یہ وہ صورتحال دیکھ کر سوالات تو ذہن میں اٹھتے ہیں اور اٹھے ہیں، اور وہ سوالات مختلف صورتوں میں سوشل میڈیا پہ یا مختلف ٹاک شوز میں ڈسکس بھی ہو رہے ہیں اور کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر جنرل باجوہ صاحب نے نیوٹرل کا کردار ادا کیا ہے تو پھر الیکشن کرانے کا کیا اس قسم کے وعدہ اور اس قسم کی زبان، اس قسم کی کمٹمنٹ کرائی گئی تھی، یہ اس قسم کے باور کرائی گئی تھی اسی ریٹائرڈ فوجی افسران کی تنظیم والوں کے ساتھ۔ دوسرا سوال، ایک طرف آئی ایس پی آر کہتے ہیں، ایک طرف آئی ایس پی آر صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے سیاست میں ہمیں ناگہ سیٹیں، ہمارے سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، دوسری طرف اس قسم کے وعدے، اس قسم کی باتیں، اور اگر عمران خان پوچھے تو وہ نیوٹرل ہے، اور اگر عمران خان کے خلاف کوئی بات، کوئی ایسا ہوتا ہے تو اس قسم کے ماحول میں پھر وہ مداخلت کی صورت میں اور پیش ہونے کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات، دوسری بات آپ سے اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ انہوں نے ڈیمانڈ کیا، انہوں نے بار بار کس بات پہ زور دیا، اس ریٹائرڈ فوجی افسران نے
جو کہ ہمارے لیے بہت قابل احترام کے اور ہمارے عوام کے ریلی جان سے بھی زیادہ عزیز یہ لوگ ہیں، کیونکہ یہ ہمارے جان و مال کے، ہمارے سالمیت کے، ہمارے ایٹمی اثاثوں کے اور ہمارے ایک یوں سمجھے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام اور جھنڈے کو یہی لوگ محفوظ رکھتے، یہی لوگ یوں سمجھے کہ دن اور رات ایک کر کے اپنے اوپر تکلیف اور اذیتیں برداشت کر کے اس قوم کی حفاظت میں کھڑے رہتے ہیں۔ اور ایک تو یہ، دوسری بات کہ 90 دن کے الیکشن کا باور اور وعدہ جنرل باجوہ صاحب نے جو کیا تھا وہ پورا کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ ان کی اصل اس پریس کانفرنس کا جو اصل لب لباب وجہ اور ایک ڈیمانڈ اور ایک یوں سمجھے کہ مطالبہ تھا، وہ یہی تھا کہ ہمارے ساتھ جنرل باجوہ صاحب نے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو پورا کیا جائے۔ اس وعدے کے مطابق ابھی تک اعلان کیوں نہیں کرایا گیا ہے اس کرپٹ حکومت سے نئے انتخابات کے؟ اس کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی تھی، میں نے اس سے پہلے ویڈیو میں بھی کہا تھا، لیکن وہ بات آدھی رہ گئی تھی کیونکہ اس وقت عمران خان کی جو کور کمیٹی کا اجلاس تھا وہ مکمل طور پہ ختم نہیں ہوا تھا اور جزوی طور پہ ختم ہوا تھا، تو اس حوالے سے میں نے یہ بات کمپلیٹ نہیں کی تھی۔ آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اس کی حقیقت۔ اس میں اس کور کمیٹی کا اصل اجلاس تھا کہ اسٹریٹ، محلاز اور ضلعی سطح پہ اپنے انہیں کونسل کی سطح پہ اپنے پی ٹی آئی کے جتنے بھی ایک تنظیمی ڈھانچے ہیں، تنظیمی عہدیدار ہیں، تنظیمی ایک ذمہ داریاں ہیں، ان کو یہ سونپ دی گئی کہ اگر ایسا اس حکومت نے، اس کرپٹ حکومت نے، اس غنڈہ وزیر داخلہ نے اگر اس قسم کی کوئی حرکت کی، اس قسم کی کوئی ہاتھ ڈالا، اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا یا گرفتاری کی کوشش کی ہے، تو آپ لوگوں نے پھر اپنا لائحہ عمل ان کو بتایا گیا ہے، تو عمران خان یا دوسرے جتنے بھی ان کے پی ٹی آئی کے سینئر وزراء یا سینئر لیڈرشپ ہے، ان کی کال پہ پھر اس لائحہ عمل پہ عمل کرنا ہے اور کر سکے۔ اچھا، اس کے بعد آپ سے کچھ پیش رفت جو ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ عمران خان کی ہوئی ہے، اور مریم نواز کے اور شہباز شریف کے، خاص کر مریم نواز جو بہت زیادہ غرور کے ساتھ، بہت زیادہ دعوے کے ساتھ، اس سے پہلے اسی غرور، اسی دعوے کے ساتھ حکومت پہ لعن طعن فوجی اور اسٹیبلشمنٹ پہ اور فوجی جرنیلوں پہ وہ لعن طعن اور مختلف قسم کے الزامات لگا کے اور بہت سارے غلط الفاظ سے، غلط جملوں سے نوازتے تھے، اپنے کسی بھی جگہ کھڑے ہو کے، کسی پریس کانفرنس میں، کسی جلسے میں۔ اب وہ یہاں پہ کہتی تھی کہ جنرل باجوہ یا آپ کا وہ نمبر بلاک ہو چکا ہے، عمران خان کو کہتے تھے جس سے آپ مدد لیتے تھے۔ اس عمران خان کے ساتھ جنرل باجوہ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ نمبر جو مریم نواز کے تھے بندے نمبرز کھول دیے گئے ہیں، عمران خان نے بھی کھولے، بہت سارے ایسے جرنیل اور بہت سارے اسٹیبلشمنٹ کے خاص لوگوں کے اور رابطے کسی نہ کسی صورت میں شروع ہو چکے ہیں، اور بحالی کے، یعنی وہ جو تعلقات کی بحالی ہے جو اس سے پہلے مریم نواز دعویٰ کرتی تھی کہ وہ خراب ہو چکے، بگڑ چکے ہیں، اب وہی تعلقات یوں سمجھے کہ یو ٹرن لے کے گئے، وہ دوبارہ واپس مریم نواز اور پی ایم ایل این کی باتیں اور یاد دہانی کرا دی گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کو، اور ان کے جتنے بھی ریکارڈ پہ موجود تھے وہ سارے سنا دی گئی ہے، تو کہ اس طرح کی یہ وہ عورتیں جس نے اس طرح کے کام کیے تھے اور اس طرح کے فوج پہ کیا کچھ وہ بول چکی ہے، کیا کچھ گند اور غلاظت بولتی تھی اور لوگوں کو ورغلاتے تھے، اسی وہی چیز الٹا ہو گئے۔ اب مریم نواز کے نمبر بلاک ہو چکے ہیں اور مریم نواز کے لیے نمبر بھی بلاک ہو چکے ہیں۔ کس کے لیے؟ ان متعلقہ جرنلز یا ان متعلقہ شخصیات کی جو اسٹیبلشمنٹ میں اچھے خاصے
پوسٹ پر قائم ہے۔ آج سے اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ولاگ میں دوبارہ ملاقات کریں گے۔ کچھ خاص چیزوں پہ آپ کو تبصرے کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ ناصر۔